Assalamu alaikum students. As we know that few days, a couple of days have passed by when we started medieval India. Almost we have taken almost 2 lectures as of now in this series, in the medieval India series. But first thing that would have come to your mind that we should have started directly from Delhi Sultanate. But what I observed, what my experience says over these years, that دہلی سلطنت کے بارے میں پھر بچوں کو پتہ ہوتا ہے مگر دہلی سلطنت کہاں سے آتی ہے، دہلی سلطنت کہاں سے آتی ہے، ان نے اپنا رول کیسے اسٹیبلش کیا، وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں. اتنا تک بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ عربس تھے کہ وہ ترکس تھے کہ وہ پرشین تھے. اتنا چیز بھی میں نے بولتا ہوں کہ ہر کسی بچے میں کنفیوژن ہوتا ہے، مگر میری ایکسپیرینس کہہ رہی ہے کہ ایسا کنفیوژن میں نے اوور دا ایئرس دیکھا ہے بچوں میں. اور اگر یہ اس بار کلیئر نہیں ہوا پھر یہ بار کیونکہ مینز ایگزام کے لیے، اس یو پی ایس سی ایگزام کے لیے اس میں سے آپ کو بہت ہی کم کویشچنز دکھیں گے. بٹ ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک جو 12th سینچری سے ہماری دہلی سلطنت اور فالوڈ بائی مغل ایرا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیز سب سے بہترین کنٹینیوم دے سکتی ہے. یہ چیز، یہ میرا میپ بالکل آتا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس ایسی ابھی ٹائم ہوتا کہ ہمارے پاس پروجیکٹر ہوتا یا ہمارے پاس ڈیجیٹل بورڈ ہوتا تو ہم پورے اس ابسط خلیفیٹ سے جو بھی ایریاز ہے ان کا ڈکلائن کیسے ہو گیا ہم وہ سارا چیز سمجھا. We know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 570. یہ ہے نا 570 عیسوی میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہوا. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب انہوں نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، تو اس کے بعد خلیفیٹ سسٹم اسلام میں وجود آیا. اور پہلا جو 4 خلیفہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں امید خلیفہ، نہیں اس کو کہتے ہیں راشدون، خلافت راشدون. اس میں 4 خلیفہ تھے، راشدون خلیفہ ہے کہ نہیں. اس میں 4، پہلا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد امید خلیفہ، کیا ہے امید خلیفہ. اور اس کے بعد آیا عباسد خلیفہ. اور اسلام اس ایرا میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے عباسد خلیفہ. سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ عباسد خلیفہ. اور اس کے بعد اوٹومنز آئے. کون آئے؟ اور جو پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جن کا ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا، اور الٹیمیٹلی وہ ٹریٹی آف سیوریز کے بعد ان کا 1919 میں وہ ٹریٹی سائن کی اور 1924 تک وہ سارا ان کا جو خلیفہ سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. ناؤ ہم نے یہ 4 خلیفٹس کے بارے میں کیوں پڑھا؟ دیکھو، ہم ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں جو مسلم رول انڈیا میں کب آیا اور مسلم رول کیسے آیا اور غزنی کہاں سے تھا، محمود غزنی کہاں سے تھا، اس کا یہاں آنا کیسے ہوا. ہمیشہ یہ کنفیوژن میں نے بچوں میں دیکھا. پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا ایڈونٹ آف مسلم رول ان انڈیا. ایڈونٹ، not consolidation, because they could not establish their rule in territory of India. Rather, they only could rule in the area of Sindh. وہ یہاں داخل نہیں ہو گئے. Advent of Muslim. Advent of Muslims. Ruler in India. آپ سمجھیے امید ڈائناسٹی کے وقت 712 AD میں
712 AD کے آس پاس جو کنگ آف سری لانک تھا، سری لنکا جو کنگ تھا، اس نے امید جو خلیفہ تھا ان نے ان کے لیے گفٹس بھیجے تھے. کیا بھیجے تھے؟ گفٹس بھیجے تھے. جب ان نے گفٹس بھیجے تو ان جو یہاں رولر چاج ڈائناسٹی تھی جس کا رولر تھا داہر، کیا تھا؟ اس نے وہ شپس روک لیے اور وہاں امید ویسٹ ایشیا میں جو ڈائناسٹی رول کر رہی تھی، امید ڈائناسٹی، امید خلیفیٹ، وہاں تک ان گفٹس کو پہنچنے نہیں دیا. تو امید جو خلیفہ جو تھا اس نے اپنے سب سے ایبل گورنر محمد بن قاسم کو بھیجا کہ آپ چلے جاؤ اور ہندوستان پہ معاملات دیکھو یہ ہو کیا رہا. محمد بن قاسم کون آیا؟ فرسٹ مسلم ruler or to come to invade to India is Muhammad bin Qasim, not Mahmud Ghazni. یاد رکھیں گے ہمیشہ کے لیے، یاد رکھیں گے محمد بن محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے یہاں داہر کو ہرایا. کیا ہرایا؟ کس کو ہرایا؟ اور یہاں سندھ میں اپنا رول اسٹیبلش کیا، مگر پراپر ہندوستان میں نہیں آیا. حالانکہ اس وقت ہندوستان کا جو ایریا کہلاتا ہے وہ بہت بڑا تھا آج کے ایریا سے. جو بھی کابل، کندھار، وہ سب ہندوستان آل ہند کا حصہ تھا. وہ سارا کچھ کس کا حصہ تھا؟ آل ہند کا. آکسس ریور کے ساؤتھ میں جو بھی آ رہا تھا اس کو کس کا حصہ مانا جاتا تھا؟ آل ہند کا. تو اس نے اپنا رول اسٹیبلش کیا. مگر ہندوستان کی جو آج کی ٹیریٹری ہے، چاہے گجرات، راجپور، یہاں یہ داخل نہیں ہو سکتا. بیکاز ہم نے گجرات پرتیہاراج کے وقت پڑھا کہ اس کے بعد ایک اور گورنر آیا جس نے کوشش کی تھی کہ میں انڈیا کی ٹیریٹریز میں جاؤں، جنید. اس کو ناگا بٹاوان نے روکا. مینز یہاں جا کے راجپوت جو گجرات پرتیہاراج کے رولرز تھے انہوں نے محمد بن قاسم یا امید خلیفیٹ کے رول کو ہندوستان میں آنے نہیں دیا. آیا سے یہ ہمیں پڑھا ہے ناگا بٹاوان نے اسٹف ریزسٹنس، سٹاؤٹ ریزسٹنس دکھائی جنید کو بھی، ہاں جو گورنر تھا. وہ مینز یہاں ابھی مسلم رول اسٹیبلش نہیں ہوا. ہاں ہوا کہ نہیں؟ صرف محمد بن قاسم آیا، فرسٹ مسلم ٹو انویڈ انڈیا ان 712 AD. ہاں مگر اس نے جو رول کیا وہ کہاں کیا؟ سندھ تک، ہندوستان کی ٹیریٹری میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد یہ ہو گئی ارلی 8th سینچری کے بعد. اب جب اسی 9th سینچری میں جب ہم پہنچے نا، بہت ساری چینجز آنا شروع ہو گئی. ورلڈ میپ میں بہت ساری چینجز آنا شروع ہو گئی. اس میں کیا کیا چینج آ گیا؟ اگر ہم تھوڑی سی بھی یہاں بات کریں، یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ اگر ہم 9th سینچری کی بات کریں، چار بڑی جگہوں، ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، اور نارتھ انڈیا میں، نارتھ ویسٹ اور نارتھ انڈیا میں ایک ہی معاملہ. یہاں پولیٹیکلی بہت ساری چینج آ گئی. اگر ہم پہلے ویسٹ ایشیا کی بات لیں اور سینٹرل ایشیا کو ہمیں ساتھ میں اٹھانا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے نارتھ انڈیا کی. انگریزوں کے لیے مڈل ایسٹ ہے، ہمارے پاس ویسٹ ایشیا مینس سعودی عرب، جہاں خلافت تھی، عراق کا ایریا تک، عراق ایریا، پھر ایران، مینس سارا ویسٹ ایشیا. سینٹرل ایشیا مینز ایران، اور پھر آگے جا کے ازبکستان، قزاقستان، ہاں تاجکستان. تو فی الحال ہم ویسٹ ایشیا کو ہم دیکھیں، ہاں ایسٹ ایشیا، چائنا. تو فی الحال آپ اس لیکچر پہ تھوڑا غور کریں گے، کیونکہ یہ لیکچر آپ کی انڈرسٹینڈنگ جیوگرافی کا، کیونکہ اس میں بہت ساری جیوگرافی انوالو ہے
اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ رول کہاں ہو گیا تھا, یہ کیسے اسٹیبلش ہو گیا. ٹھیک ہے, ادروائز یہ چیزیں آپ کو ایگزام میں کچھ کام نہیں آئے گی, صرف یہ آئے گا فرسٹ مسلم رولر ٹو انویٹ انڈیا اٹ واز محمد بن قاسم ان 712 AD. مے بی SSB کے ایگزام یا JKPSC کے اگر ایک MCQ اگر ون لائنر MCQ ہوگا اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. مگر یہ آپ کی میڈیول ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسز ہے. کیا ہے یہ لیکچر آپ کی میڈیول ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس ہے, اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے. میرے خیال سے بہت سارے لڑکے یہاں جا کے پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 712. اب اموید خلافت کا ہم نے دیکھا. اب ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی بات ہم اکٹھے کریں گے. کس کی بات ہم کریں گے اکٹھے؟ یہاں وہ ہم اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے. 9th سینچری میں کیا ہو گیا, عباسد خلیفیٹ جس کا مین رولنگ سینٹر بغداد تھا, اور آپ کو تو امپورٹنس آف بغداد پتہ ہی ہے کہ کرائڈل آف سیویلائزیشن اس کو مانا جاتا ہے. اس کو بغداد اتنی امپورٹنس ایریا ہے عباسد خلیفیٹ. اس 9th سینچری میں کیا ہو گیا, عباسد خلیفیٹ کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈکلائن سٹارٹڈ 9th سینچری. کب؟ 9th سینچری. کیونکہ جب ایریا وہ ہم نے موریاز کے وقت بھی پڑھا تھا, جب میں نے بولا کہ جب ایریا بہت بڑا آتا ہے, عباسد خلیفیٹ کے پاس بہت بڑا ایریا آیا تھا, سینٹرل پاور کمزور ہو گیا تھا. یہی ہم نے دیکھا نا, یہ دس از ہاؤ ہسٹری پلیز. ایریا بہت بڑا ہو گیا, سینٹرل اتھارٹی کمزور ہو گئی اور ریجنل پاورز بیکیم ڈومیننٹ. اس میں بھی یہی ہو گیا. اب انہوں نے ترکس بڑے خطرناک سولجرز ہوا کرتے تھے. عباسد خلیفہ کے رولرز نے کیا کیا تھا, انہوں نے ترکس کو اپوائنٹ کیا تھا پہلے ایز اے پیلس گارڈس اور پھر سولجرز میں, اور ان ترکس نے آہستہ آہستہ اپنی اتھارٹی انکریز کی. کیا کی؟ ہاں, انکریز کی. اس وقت وہ ترک مسلم نہیں تھے, ابھی وہ ترک مسلمان نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. جب وہ اتھارٹی انکریز انہوں نے کی تو یہ بن گئے کنگ میکرز. ترکس کیا بن گئے؟ ترکس بیکیم کنگ میکرز ان دا عباسد خلیفیٹ. ٹھیک ہے, پہلے دیکھو ترکس بیکیم, سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ جہاں سمجھ نہیں آ رہا وہاں ہی مجھے پکڑ لینا, وہاں ہی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. ترکس بیکیم کنگ میکرز. اور جب یہ جو پیریفرل رولرز ہو گیا, جو ریجنل رولرز ہوا کرتے تھے, جب تک یہ فلی آٹونامس یا فلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے تب تک ان کو ٹائٹل دیا جاتا تھا امیر العمرہ. کیا دیا جاتا تھا تب تک ٹائٹل؟ امیر العمرہ. مینس اب یہ فلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. جب یہ فلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے تھے تب یہ خود اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے تھے یا امیر یا سلطان. ٹھیک ہے, جب تک یہ انڈیپینڈنٹ فل نہیں تھے تب تک اس کو کیا دیتے؟ امیر العمرہ. اور جب یہ فلی انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے تو یہ کیا ہوتے؟ امیر یا سلطان. اور اسی وقت ایک کنسپٹ آ گیا. ایک ہوتی تھی ریگولر آرمی. کیا ہوتی تھی؟ ریگولر. اور دوسرا کنسپٹ جو اس وقت آیا دیٹ واز کنسپٹ آف غازی. دیٹ واز کنسپٹ آف غازی. اب یہ غازی کیا تھا؟ غازی ایک مرسنری ملٹری پلس ملٹری سولجر. ملٹری کو ایک ہی مقصد ہوتا ہے اپنے کنگ کی کام کرنا. مرسنری کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو کنگ کے کام کرنا اور اپنی دین کی, اپنی ریلیجن کی حفاظت کرنا. اس کے پاس دونوں چیزیں تھی. کیا تھی؟ اس کے پاس دونوں. یہ جب لڑتا تھا
تو اس کا جو مقصد ہوا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ریاست ہے، اسلام کی ریاست ہے، وہی بڑھا رہا ہوں. کیا ہوتا تھا اس کا مقصد؟ جو اسلامک ریاست ہے وہی بڑھا رہا ہوں. ٹھیک. کیوں؟ اب غازی کا کنسپٹ آ گیا. اب ترکس کو اب یہاں سے ساسانیڈ ایمپائر آیا تھا. کیا گیا تھا؟ ساسانیڈس پہلے زوراسٹرین ہوا کرتے تھے. کیا تھے؟ جن کے گوڑے زوراسٹرینس مینس فائر ورشپرز. مگر پھر یہ ہو گئے تھے مسلمان. اس کے بعد کیا ہو گئے تھے؟ کیا ہو گئے؟ پہلے کیا تھے؟ زوراسٹرینس. پھر کیا ہو گئے؟ اور مسلمانوں میں اب کون سا سپرٹ آ گیا تھا؟ غازی سپرٹ. ایک تو اب انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ایک تو یہ جو ترکس تھے ان کو ہم دور رکھیں، کیونکہ ترکس نے اب ساسانیڈس پہ مانو حملہ کرنا شروع کیا. کنگ میکر جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں پھر وہی بتاتے کہ کنگ کون بنے گا کون نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. مگر یہاں آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی. ساسانیڈس ہم پوچھ رہے ہیں ابھی. ایک چیز آپ سمجھئے کہ ایک تو ساسانیڈس جہاں تک پرشیا میں، پرشیا مینز ایران. اب یہ ترکس اب کن پہ حملہ کر رہے تھے؟ ساسانیڈس پہ. اور ترکس کر رہے تھے ان کا جو وہ ایگریسو تھے، ایکسپینشنسٹ تھے. مینس ان کے جو دماغ میں تھا کہ ہمیں اپنے پاور کو ایکسپینڈ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور ساسانیڈس نے جب وہ ان کو ساسانیڈس کے دور میں ہی وہ ترکس مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہاں یہ گیم چینجر ہے. یہاں ہی گیم چینجر ہے. وہ ساسانیڈس کیا ہو گئے؟ یہ نا وہ کیا ہو گئے؟ وہ ترکس وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان. Why were they conquered? They were not conquered, but they were ان پہ کام کیا گیا، انفلوئنس، اور وہ آگے جا کے مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ترکس تھے نا یہ بہت خطرناک سولجرز تھے، بہت ہی زیادہ خطرناک. ایک تو اتنے خطرناک گھڑ سوار تھے، مینز اتنے ہارس مین تھے، یہ کئی کلومیٹرز گھوڑے پہ جا سکتے تھے اور بہت تیز. اور جو ان کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، جن کو اس ترک آرمی میں لیا جاتا تھا، وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ گھوڑے کے چلتے جو گھوڑا رننگ ہوتا اس پہ ہی چلانا کو نشانہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر جا کے اس کو لیا جاتا تھا. تو یہ بہت خطرناک فائٹرز تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے غازی کا سپرٹ اور ترکس بن گئے مسلمان، اور ان میں یہ غازی سپرٹ آ گیا. اب انہوں نے ہی بولا that we are now swords of Islam. ہم ہی اب بازو ہیں کس کے؟ اس لیے اقبال کہتا ہے شکوہ میں کہ ساسانیوں کو بھی، ترکانیوں کو بھی، اور سلجوق کو بھی ہرایا کس نے؟ وہی کہتا ہے نا. تو وہ انہی کا ایسے اس سے بہت اسلامک ہسٹری سمجھ آتی ہے. کس ایج سے؟ اسی ایک اس میں نا. ہاں یہ ہو رہا تھا 7 to 9 کے ایڈون کے بعد، اور ہم ابھی 9th سینچری کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں. ہاں عباسی کی. ہاں ٹھیک ہے. عباسی خلافت ڈکلائن پہ تھی، آیا نا سمجھ. پھر اس کے بعد ہو رہا تھا. اب جب ترکس مسلمان ہو گئے، اب انہوں نے بولا کہ اب ہم ایک تو اب جو بھی اب غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی لڑا، ہاں ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ لڑا. اور یہاں سے اب ان کا جو کام ہی تھا وہ ایکسپینشنسٹ کام. اور ساسانید کا ایک گورنر یہ یہاں تک نا، ساسانید کا ایک گورنر جس کا نام تھا الپتجن. کیا تھا؟ یہاں مٹانا پڑے گا. یہ کروں میرا سندھ واپس آئے گا وجود میں. محمد بن قاسم میں ہٹاؤں گا، مسلم ہٹاؤں گا، زوراسٹرین بھی ہٹاؤں گا، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت
یہ آ گیا سمجھ یہاں سے. غزنی کا جو گورنر ساسانیڈز نے کیا کیا تھا, ایک گورنر اپنا پلیس کیا تھا غزنی میں. غزنی کہاں ہے؟ افغانستان میں, سینٹرل ایشیا میں ایک جگہ ہے افغانستان کی. ہاں ٹھیک ہے, الپتجن. اور پہلے یہ ڈپینڈنٹ تھے ساسانیڈز پہ, مگر الپتجن کا بیٹا جس کا نام ہسٹری میں جانا جاتا ہے سبکتجن بھی یا محمود غزنی, اس کے وقت کیا ہو گیا, انڈیپینڈنٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہی کاروڈ ایٹ انڈیپینڈنٹ کنگڈم ایٹ غزنی. ہو الپتجن کا سن جس کا نام تھا سبکتجن, اس کو سبکتجن بھی کہتے تھے اور محمود غزنی بھی, اس کا نام بھی دونوں تھے, محمود غزنی بھی اور سبکتجن بھی. تو مگر آپ کا جو نام ہسٹری میں پوچھا جائے گا وہ ہمیشہ کیا پوچھا جائے گا؟ محمود غزنی. What? سبکتجن. محمود غزنی. ٹھیک ہے, محمود غزنی. اور یہاں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمود غزنی, اب دیکھو یہاں جا کے, اب حالانکہ اتنی کے لیے ترک تھا, اتنی کے لیے ابھی ہمیں کیا پتہ چلا یہ کون سا تھا؟ ترک. مینس اس کی ریس ترک تھی. وہی ہو رہا ہے نا, ساسانیوں نے کن کو پھر امپلائی کیا تھا؟ ترکس کو نا, جو تو اتنے کے لیے اصل میں یہ ترک. مگر یہاں جا کے ایک ہسٹوریکل ڈیبیٹ شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اب پرشین نیشنلزم اٹھ گیا. پرشینز نے کبھی بھی عرب کلچر کو نہیں مانا. کیا پرشینز نے کبھی, ان کا اپنا کلچر تھا, اور ان نے بولا کہ نہیں, ہمیں اپنی لینگویج ہے, پرشین لینگویج ہے, ہمارا اپنا لٹریچر ہے, پرشین لٹریچر. وہ اس محمود غزنی جو شاہ فردوسی تھا, جو محمود غزنی کے دوران کوٹ پوائنٹ تھا, فردوسی کون تھا؟ اس نے شاہ نامہ لکھی, مینس ساسانید رولرز پہ جو شاہ تھے نا ان پہ ایک بات تھی. اس نے بولا کہ محمود غزنی بھی پرشین تھا, مگر حالانکہ اصل میں یہ پرشین نہیں تھا, یہ کیا تھا؟ ترک. اس کی جو ایتھنسٹی تھی وہ ترک تھی. یہ جا کے آپ یاد رکھیں گے, پرشین اس کو کلیم کرتے ہیں یہ پرشین تھا, مگر اصل میں جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہاں سے, اس کی ایتھنسٹی کیا ہے؟ ترک. پھر جا کے آپ دیکھو گے, آپ 4 قسم کے یہ دیکھو گے, ترکانی تیموری, ترکانی سلجوکی, ترکانی ساسانی, یہ پھر آپ دیکھو گے نا 4, پھر ترکانی تیموری, پھر آگے جا کے مغل ڈائناسٹی میں آ گئی. اب ہو گیا محمود غزنی کا. ہی کاروڈز افغانستان میں پہلے ہی گورنر تھا غزنی ایریا میں. اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا کس کے وقت؟ وہ اس وقت ڈیپینڈنٹ تھا ساسانیڈز پہ, اور اس وقت انڈیپینڈنٹ کہاں ہو گیا یہ؟ انڈیپینڈنٹ اس نے اپنا محمود غزنی کے وقت انڈیپینڈنٹ کنگڈم وہ بن گیا. مینس اب وہ ساسانیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. آیا سمجھ؟ اینڈ ناؤ ہی ٹک اوور دا غزنی امپائر. اور یہاں سے پھر ہمیں اس کی ایک کوالٹی دکھتی ہے, جو ترکس میں بھی وہ کوالٹی دکھتی ہے, اور جو ہمارے جو ہندوستان میں میڈیول کی بکس ہے وہ جو بتاتی ہے ہمیں, کہ وہ بتاتی ہے کہ جو ترکس میں ایک کوالٹی ہوا کرتی تھی, they were plunderers, وہ کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے. اور وہ یہ کوالٹی اس کو بھی, کیونکہ ترک اس کی ایتھنسٹی تھی, اس کے ساتھ بھی وہی کوالٹی تھی. اور اس نے ہندوستان کو اپنے ٹائم پیریڈ میں 17 بار ریڈ کیا ہے. حالانکہ کبھی بھی اس نے نہیں چاہا کہ میرا اپنا کنگڈم ہندوستان میں, کبھی بھی. What he did always, he plundered as per which is in context of the Indian history and the syllabus of UPSC syllabus. آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا, he came here to plunder, because India was rich, very very much. It was known as golden sparrow at that time. سونے کی چڑیا, اتنا ہندوستان کیا تھا؟ ویلدی تھا, بہت ہی زیادہ.
تو اس کے لیے کیا محمود غزنی نے پھر ساؤتھ ورڈ ڈسینڈ کیا کیا اور یہاں جا کے پہلے اس کو اندر کرنا تھا ناردرن انڈیا کو پہلے کرنا تھا نا کیپچر. تو اس نے کیا یہاں جا کے ہندو شاہیز تھے. کیا تھے؟ ہندو شاہی رولر. ہندو شاہیز یہاں رول کر رہے تھے. اور یہاں جا کے سندھ یہ تو پتہ ہی ہمیں جہاں پہلے ہندو شاہی رولر اپر ملتان ایریا پیشاور ایریا میں ان کی جو کیپٹل ہی تھی واہی ہند کس کو بولتے ہیں؟ پیشاور. آج کل کے پیشاور کو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ واہی ہند. جو ہندو شاہیز کی کیپٹل تھی دیٹ واز واہی ہند. اور وہ یہاں اب یہاں اس نے لڑا کس کے ساتھ؟ محمود غزنی نے. اب یہاں جا کے کرونالوجی اسٹیبلش ہو جائے گی. پہلے اس نے لڑا 1001 AD میں. ٹھیک ہے ہاں کس کے ساتھ؟ جائے پالا کہاں کا رولر تھا؟ ہندو شاہی رولر تھا. اس بیٹل کو کہتے ہیں بیٹل آف انڈس اور واہی ہند. کیا کہتے ہیں؟ بیٹل آف انڈس اور واہی ہند. اب یہ کرونالوجی یاد رکھنا ٹھیک ہے. تو بیٹل آف انڈس نہیں آپ یاد رکھیں, بیٹل آف واہی ہند آپ یاد رکھیں کیونکہ آگے جا کے آپ کو پھر بیٹل آف واہی ہند پیشاور. ٹھیک ہے 1001 AD میں محمود غزنی fought with جائے پال واز ہندو شاہی رولر in the battle of واہی ہند. کیونکہ آپ کو کرونالوجی پوچھی جا سکتی ہے. کیا پوچھی جا سکتی ہے؟ کرونالوجی پوچھی جا سکتی ہے. اور امپورٹنٹ بیکاز اٹ چینج دا ہسٹری آف انڈیا فار ایور. اٹ چینج دا ہسٹری آف انڈیا فار ایور. تو یہاں پھر اس کے بعد اب یہاں آپ کا سوال ہونا چاہیے بفور آئی پروسیڈ اس کے بعد آئے گا. پھر اس نے محمود غزنی نے ہی میں لکھوں گا آپ ایموجی محمود غزنی. اس نے پھر اس کے بعد 1009 AD میں جائے پال جب مر گیا تھا, جائے پال نے اس وقت تو ڈیفیٹ ہو گیا تھا. دیکھو ان سارے بیٹلز میں ڈیفیٹ ہوگا یہاں کا ہوگا ہندو شاہی ہوگا. ابھی ہندوستان میں یہ نہیں آیا. ٹھیک ہے محمود غزنی نے 1009 AD میں ایک اور جنگ لڑا. کس کے ساتھ؟ جائے پال کے بیٹے کے ساتھ, آنند پال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آنند پال. اور اس آنند پال میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹل آف انڈس. یہاں بھی کس کو آنند پال کو ہرایا گیا. ٹھیک ہے ہاں اور 1015 AD میں 1015 یہ میں بتاؤں 1015 AD کے آس پاس محمود غزنی کہاں پہنچا؟ محمود غزنی he reached to the almost to the territories of Jhelum, means river Jhelum تک یہ پہنچا. 1015 AD تک میں یہ کہاں پہنچا؟ river Jhelum تک پہنچا. یہ کہاں تک؟ اور اس کے بعد تو آسان ہی تھا. اب اس کے بعد یہ نارتھ انڈیا گینگیٹک پلین کے لیے انڈو گینگیٹک پلین ہے نا, اس پہ اٹیک اب آسان ہو گیا تھا کہ نہیں؟ اب ٹو جہلم, ریور جہلم. تو اس کے بعد جب اس ایریا میں آیا تو اب انڈو گینگیٹک پلین پہ انڈیا کے انڈو گینگیٹک پلین جو ہے اس پہ آسان تھا کہ آسان تھا کہ نہیں تھا اور اس نے 1018 میں اس کے بعد 1018 he launched an attack on Kanauj and Mathura. وہاں جا کے اس نے ٹیمپلز تھوڑے نہیں بنانے نہیں توڑے. اور اس کو ہسٹری میں مانا ہی جاتا ہے آئیڈل بریکر اور بت شکن. ٹھیک ہے اسی کو محمود غزنی کو ہی مانا جاتا ہے ہسٹری میں آئیڈل بریکر اور بت شکن.
اور 101 he plundered کنوج اینڈ ایسا پلنڈر کیا کہ کنوج آج تک جو ٹرائی پارٹی اسٹرگل میں اتنی امپورٹنٹ سٹی تھی آج تک وہ خود کو سنبھال نہیں پائے. اور ساتھ ہی میں متھورا کو بھی اس نے ڈسٹروائے کیا. اب یہاں جا کے اب آپ مجھے بتا آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سنو اس کو ریزسٹنس کیوں نہیں مل رہی تھی. آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا اس کو ریزسٹنس کیوں نہیں مل رہی تھی. جو نارتھ انڈیا اور ویسٹ انڈیا میں جو رول کر رہے تھے نا اس وقت راجپوتس رول کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے راجپوتس. ایک دو چیز, ایک تھی ایفیشنسی آف غزنوی محمود غزنی اور دوسری تھی ان ایفیشنسی آف راجپوتس کی. دونوں چیزیں کنسیڈر کر لیں. ایفیشنسی کیسی تھی؟ جو اس کے پاس آرمی تھی وہ بہت ہی ویل ٹرینڈ تھی, بہت ہی فاسٹ تھی اور بہت ہی ماسٹر اسکل رکھتی تھی. ان ایفیشنسی آف راجپوتس کی وہ اپنے کلان فائٹس میں مشغول تھے, مینس وہ انہی میں پھنسے ہوئے تھے, اس سے وہ ہابی ہٹ نہیں پا رہے تھے. اور اسی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ محمود غزنوی. اور جب اس کو یہاں آیا اور جب اس نے 1025 میں 1025 AD اس نے سومناتھ پہ اٹیک کیا. اٹیک آن کس پہ؟ اٹیک آن سومناتھ. اٹیک آن, میں نے بولا نا کہ اس نے 17 بار ہندوستان کو اٹیک کیا. کتنے بار؟ 17 بار اس نے ہندوستان کتنی بار اٹیک کیا ہے؟ 17 بار. 1025 AD میں اس نے اٹیک آن سومناتھ. اور اس وقت اس نے کیا چالاکی کی, اس نے یہ ڈیزرٹ کے تھرو گیا. کہاں, کس کے تھرو؟ اور پلنڈر کیا گجرات کے سومناتھ ٹیمپل کو. اور سومناتھ ٹیمپل کو ہسٹری میں ہمیں پتا ہے, پڑھا بھی ہے. جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا, جو مائک آج نہیں پہنی, جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا, تو آپ دیکھو کچھ آیا ہے. اس میں نہیں آیا. چلو تو یہاں 1025 یہاں راجستھان کے تھرو آیا اور یہاں جا کے اب اس کا رول یہ پنجاب, انڈیا کے پنجاب تک پہنچا تھا. اس وقت یہ انڈیا کے پنجاب تک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی ڈے آفٹر ٹمارو. اس کے بعد محمود گوری آئے گا اور اسی کے پھر گورنرز یہاں جا کے پھر کیا بنائیں گے؟ دہلی سلطنت کا اسٹارٹ. وہ مینس وی ہیو کورڈ آلموسٹ 4 centuries آف ہسٹری ٹوڈے. کتنی سینچریز ہم نے کور کی؟ 4 centuries. تو یہ جا کے آپ یہاں یاد رکھیں گے اور منڈے کے دن آپ مانیں گے ہم نے دہلی سلطنت اسٹارٹ کی ہوگی. ٹھیک ہے. AD میں ہی اٹیک سومناتھ, دیٹ واز اٹ. پھر اس کے بعد جب اس نے انڈیا کے پنجاب تک اس نے اپنا ایریا بنایا تھا اور یہاں سے پھر آپ دیکھیں گے پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ 103 AD میں یہ ڈیتھ ہو. ہاں اب اس کے بعد ہم محمد گوری کا رول دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا, راجپوت نے کس راجپوت نے لڑا اس کے ساتھ, کیا مسئلہ ہوگا. اوکے, تھینک یو سو مچ.